ایک پلین جو 239 لوگوں کو لے کر اڑ رہا تھا بنا کسی نشان کے غائب ہو گیا۔ نہ کوئی ڈسٹریس کال، نہ کوئی ڈیبرس، بس سب کچھ ایک دم سے غائب۔ 10 سال سے زائد ہو گئے ہیں اور ملائیشین ایئر لائنز فلائٹ 370 اب تک دنیا کا سب سے حیرت انگیز ایویشن راز بنا ہوا ہے۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ اور کیا ہم کبھی اصل سچ جان پائیں گے؟ 7 مارچ 2014 کوالالمپور رات کے 11:41 پر ملائیشیا ایئر لائنز کا بوئنگ 777-200 رجسٹریشن 9 MRO اپنے گیٹ پر ریڈی تھا۔ یہ ایئر کرافٹ 11 سال پرانا تھا لیکن پرفیکٹلی مینٹینڈ تھا۔ اس کو ایئر لائن سٹاف پیار سے "دی سائرن برڈ" کہتے تھے۔ یہ پلین کل ہی بیجنگ سے واپس آیا تھا اور اب دوبارہ وہی سفر کرنے جا رہا تھا۔ یہ ایک روٹین فلائٹ تھی، MH370 کوالالمپور سے بیجنگ تک، ایک ایسا روٹ جو روزانہ صرف 5 گھنٹے 34 منٹ میں کمپلیٹ ہوتا تھا۔ لیکن اس رات سب کچھ بدلنے والا تھا۔ جہاز میں روٹین سے زیادہ ایکسٹرا فیول بھرا گیا تھا۔ یہ ایک معمولی بات تھی کہ اگر ویدر خراب ہو گیا تو جہاز کو کچھ دیر ہولڈ کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی ایکسٹرا فیول اگلے 7 گھنٹے تک اس کہانی کو زندہ رکھے گا۔ کیپٹن ظاہر احمد شاہ، جن کی عمر 53 ایئرز تھی، ایک ویٹرن پائلٹ تھے۔ ان کے پاس 18,423 فلائٹ آورز کا تجربہ تھا۔ ان کے ساتھ کاکپٹ میں فرسٹ آفیسر فارق عبدالحمید بھی موجود تھے۔ ان کی عمر 27 ایئرز تھی، لیکن وہ اس دن اپنے کیریئر کی سب سے امپورٹنٹ فلائٹ پر تھے کیونکہ یہ ان کی آخری ٹریننگ فلائٹ تھی اور اس کے بعد انہیں فل پروموشن ملنا تھا۔ کیبن میں 227 پیسنجرز تھے، جن میں 153 چائنیز سٹیزنز، 38 ملائیشین اور اس کے علاوہ 2 ایرانی آدمی بھی سوار تھے جو اسٹولن پاسپورٹس پر سفر کر رہے تھے۔ میڈیا نے انہیں ہائی جیکنگ سسپیکٹ سمجھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صرف یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 8 مارچ 2014 صبح کے 12:41 پر MH370 نے ٹیک آف کیا۔ سب کچھ بالکل سموتھ تھا۔ 1:07 پر جب پلین ملائیشین ایئر اسپیس سے نکل کر ویتنام اسپیس میں انٹر ہوا تو کیپٹن ظاہر نے ریڈیو پر کہا، "گڈ نائٹ ملائیشین 370"۔ یہ جہاز سے سنے گئے آخری الفاظ تھے۔ نہ کوئی ایمرجنسی کال، نہ کوئی پرابلم کی رپورٹ، بس سائلنس۔ 1:21 پر جہاز سویلین ریڈار سے اچانک غائب ہو گیا۔ ویتنام کا ہو چی من کنٹرول اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کنفیوژن میں قیمتی گھنٹے برباد ہو گئے۔ سرچ اینڈ ریسکیو کو نوٹیفائی کرنے میں بھی دیر ہوئی۔ تب تک MH370 کہیں دور نکل چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد ملائیشیا کی ایئر فورس نے ایک شاکنگ بات ڈسکلوز کی۔ ان کی ملٹری ریڈار نے دکھایا کہ جہاز غائب ہونے کے بعد بھی اڑتا رہا۔ MH370 نے ایک شارپ یو ٹرن لیا، پہلے ویسٹ کی طرف گھوما، پھر واپس ملائیشیا کراس کیا، پیننگ آئی لینڈ کے بالکل اوپر سے گزرا۔ ایسا لگا جیسے کوئی جان بوجھ کر جہاز کا روٹ تبدیل کر رہا تھا۔ اس کے بعد پلین انڈمان سی اور پھر انڈین اوشن کی طرف نکل گیا اور پھر ریڈار کی پہنچ سے باہر ہو گیا۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک برٹش سیٹلائٹ کمپنی انمیرسٹ کے سسٹم نے ایک اور سیکرٹ ریویل کیا۔ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے باوجود MH370 نے ان کے سیٹلائٹ کو ہر گھنٹے بعد ایک آٹومیٹک سگنل بھیجنا جاری رکھا۔ یہ ہینڈ شیکس 7 آورز تک ریکارڈ ہوئے۔ ڈیٹا انالیسس سے معلوم ہوا کہ جہاز ساؤتھ انڈین اوشن کی طرف اڑ رہا تھا۔ مطلب MH370 صبح 8:19 تک آسمان میں تھا۔ اس وقت اس کا فیول بالکل ختم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد ہسٹری کا سب سے بڑا ایئر اینڈ سی سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس میں 24 سے زیادہ ممالک شامل تھے۔
سیٹلائٹس، ایئر کرافٹ، سونار، سب مرینز سب استعمال کیے گئے۔ یہ آپریشن 3 سال تک چلتا رہا اور اس پر 160 ملین سے زائد ڈالر خرچ ہوئے، لیکن جہاز کا مین ریکٹ کبھی نہیں ملا۔ سمندر نے اپنے راز چھپائے رکھا۔ پھر جولائی 2015 میں ایک چھوٹی سی ہوپ ملی۔ ری یونین آئی لینڈ کے کوسٹ پر ایک فشرمین نے ایک میٹل ڈیبرس پایا۔ ایکسپرٹس نے کنفرم کیا کہ یہ MH370 کا رائٹ فلیپرون ہے، ونگ کا ایک پارٹ جو لینڈنگ کے وقت یوز ہوتا ہے۔ یہ سمندر میں فلوٹ کرتے ہوئے یہاں آ پہنچا تھا۔ انویسٹیگیشنز کے بعد ایک حیرت انگیز بات پتہ چلی کہ لینڈنگ کرتے ہوئے یہ فلیپرون اوپن ہی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کلو بھی مسٹری سالو نہیں کر سکا۔ یہ صرف اتنا بتاتا تھا کہ جہاز انڈین اوشن میں گرا، لیکن کیوں اور کیسے، اس کا جواب ابھی بھی مسنگ تھا۔ دنیا بھر میں مختلف تھیوریز پھیل گئیں۔ کیا کیپٹن زہرے نے جان بوجھ کر کریش کیا؟ کیا کاکپٹ میں شارٹ سرکٹ یا آگ لگی اور سب بے ہوش ہو گئے؟ کیا کسی نے پلین کیپچر کر کے سمندر میں گرا دیا تھا؟ لیکن ہر تھیوریز پہ فلا تھے، کوئی سالڈ پروف کبھی نہیں ملا۔ 2022 میں ایک نئی امید ملی۔ برٹش ایروسپیس انجینئر رچرڈ گاڈفرے نے ایک ٹیکنالوجی ویک سگنل پروپیگیشن کا استعمال کیا اور بتایا کہ اس نے MH370 کا کریش سائٹ لوکیٹ کر لیا ہے۔ اس کے مطابق پلین پر آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر دور 5000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ یہ وہی ڈیپتھ ہے جہاں ٹائٹینک ملی تھی۔ لیکن ٹائٹینک کو ڈھونڈنے میں 74 سال لگ گئے، لیکن MH370 کو شاید اتنا وقت نہ لگے۔ دوستو سوچئے، آج کے ماڈرن زمانے میں جب GPS سے ایک کار ٹریک کی جا سکتی ہے، ایک پورا جہاز 239 لوگوں کے ساتھ بنا ٹریس کے کیسے غائب ہو گیا؟ شاید ایک دن انڈین اوشن کی گہرائیاں یہ راز کھول دیں، لیکن آج بھی MH370 ایک ایسا راز ہے جو دنیا کو حیران کرتا ہے، اور سوال وہی ہے، کیا ہم کبھی اصل سچ جان پائیں گے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔